حکومت کا اصرار، تحریک انصاف کا انکار۔ پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ شہباز شریف نے جوڈیشل کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیٹی بنا کر آگے چلنے کی تجویز دی تھی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا حکومت کے خلاف چارج شیٹ خاصی طویل ہے، آفر قبول نہیں کر سکتے۔ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی باضابطہ ختم کر دی۔ رابطہ کمیٹی میں تبدیل، کمیٹی گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے کام کرے گی، سیاسی اور اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ بڑھائے گی۔ رابطہ کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب ہوں گے۔ پارٹی رہنماؤں اڈیالہ جیل سے مایوس واپس لوٹ گئے، بانی سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ کیا 9 مئی کا جرم مہران اور کامرا بیس حملوں سے زیادہ سنگین ہے؟ سپریم کورٹ کا خصوصی عدالتوں میں سیویلینز ٹرائل کیس میں استفسار۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، حملوں میں اربوں کے طیارے تباہ ہوئے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا، 21ویں ترمیم کے فیصلے میں مہران اور کامرا بیسز کا بھی ذکر ہے۔ جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ حادثہ یا تخریب کاری؟ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ہولناک فضائی حادثہ، ہیلی کاپٹر مسافر طیارے سے جا ٹکرایا، طیارے میں سوار تمام 64 افراد اور ہیلی کاپٹر میں سوار 3 فوجی ہلاک ہو گئے۔ لاشوں کی تلاش جاری، 28 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوالات اٹھا دیے، کہا طیارہ درست سمت میں تھا، ہیلی کاپٹر واپس کیوں نہ مڑا، ہیلی کاپٹر اوپر یا نیچے کیوں نہیں گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حادثے پر اظہار افسوس۔ متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ قانون بن گیا۔ ترمیمی ایکٹ کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری، وکلا کے شہر شہر کالے قانون کے خلاف مظاہرے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی اعلان۔ لاہور، کراچی اور کوٹلی میں صحافی سڑکوں پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور لاہور ہائی کورٹ بار نے قانون مسترد کر دیا۔ جہلم پریس کلب میں مذمتی قرارداد منظور۔ کراچی پریس کلب میں آزادی صحافت پر خصوصی نشست۔ پی ایف یو جے کا کل یوم سیاہ منانے کا فیصلہ۔ 1000 سے زائد گاڑیوں کی خریداری کی مخالفت پر ایف بی آر کے 3 افسران نے قتل کی دھمکیاں دی ہیں۔ فیصل باوڈا کہتے ہیں علی صالح حیات، شاہد سومرو اور ڈاکٹر حیات صدیقی نے مارنے کی دھمکی دی۔ معاملے پر کرمنل کارروائی بنتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تاجروں کو دعوت دی تھی، لیکن جو لب و لہجہ تھا وہ دھمکی سے کم کچھ بھی نہ تھا۔ تاجروں نے بدامنی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بلاول بھٹو نے تاجروں کو اجلاس میں بلا کر دھمکیاں دیں۔ سربراہ ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے پیپلز پارٹی پر تنقید کے نشتر برسا دیے۔ شرجیل میمن کا جوابی وار، کہا ایم کیو ایم مردہ سیاست زندہ کرنے کے لیے تنقید کرتی ہے، متحدہ کراچی کے لیے ڈراؤنا خواب بن کر رہ گئی۔ نوجوانوں کبھی ملک سے کھلواڑ کی باتوں میں نہ آنا، جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا۔ مریم نواز کا کھیلتا پنجاب گیمز کی تقریب سے خطاب، کہا کوئی کہے ملک کو آگ لگا دو، آپ کا جواب پاکستان ریڈ لائن ہے، ہونا چاہیے۔ 2200 ایتھلیٹس کے لیے الیکٹرک بائکس کا اعلان۔ افغانستان میں چھوڑے گئے جدید امریکی ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے مطالبہ کیا، کابل حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ان جدید ہتھیاروں کا پاک سرزمین کے خلاف استعمال سے روکے۔ ری سیٹلمنٹ کے خواہش مند 40,000 افغان پناہ گزین کے حوالے سے امریکہ وعدہ پورا کرے۔ امریکہ سے پاکستان آنے والی خاتون کے کراچی میں ڈیرے، ایئرپورٹ پر منی ایکسچینجر پر فراڈ کا الزام لگاتے ہوئے کہا $38,000 ہتھیا لیے، بدلے میں بہت کم روپے دیے۔ انہیں جانے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے $20,000 دیے جائیں، پھر پاکستان چھوڑنے کے بارے میں سوچوں گی۔ امریکہ میں کپڑوں کا بزنس تھا جو دبئی منتقل کر لیا۔ کیا پولیس ننھے سارم کے قاتل کے نزدیک پہنچ گئی؟ رات گئے مدرسے کے مؤذن کو گھر سے حراست میں لے لیا، ممنوع ادویات اور موبائل سے نازیبا ویڈیوز برآمد۔ مؤذن حیدرآباد کے بچے کو فیش میسیجز بھیج رکھتا تھا۔ گارڈن سے مبینہ طور پر اغوا عالیان اور علی رضا کا 17 روز بعد بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔
फैसलाबाद के थाना सदर में 3 भाइयों के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने थाने के हेड कांस्टेबल रियाज खरल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रियाज खरल का भाई मकसूद खरल हमलावरों का सरगना था। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले 7 खुशनसीब वतन पहुंच गए। वापसी का सिलसिला मजीद 2 दिन जारी रहेगा। तारिकीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम में तरमीम का बिल सेनेट में पेश। दस्तावेजात तैयार करने वाले को 10 साल कैद, 1 करोड़ तक जुर्माना होगा। किसी शख्स के जख्मी या हलाकत की सूरत में 14 साल तक सजा तजवीज। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले इराकी नजाद मलून को कत्ल कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक सलमान सबाह नामी शख्स को उसके अपार्टमेंट में गोलियों का निशाना बनाया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हतमी मराहिल में। टूर्नामेंट की तकरीबात का शेड्यूल तैयार। 7 फरवरी को कसाफी स्टेडियम में इफ्तिताही मेला सजेगा। वजीर आजम मेहमान खुसूसी होंगे। कराची तकरीब की बेज़बानी 11 फरवरी को करेगा। इवेंट की ट्रॉफी दोबारा लाहौर पहुंच गई। कौमी स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मुफ्त खोरे मुलाजमीन 886 में से 83 मुलाजमीन के पास कोई ओहदा नहीं, लेकिन तनख्वाह मुसलसल जारी की जा रही है। 12 सालों में हर स्पीकर ने मनपसंद अफराद को भर्ती करवाया।